بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی برکات لینے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھو اب یہاں بیٹھا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ جو بھی بھائی بہن ان پہ عمل کر لے، اللہ رب العزت ان کو مدینہ کی ساری برکات دیں گے اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کے شہر کی۔ پہلی چیز، اس چیز کو عزم کے ساتھ دل میں بٹھا لیں کہ آپ کو یہاں اللہ رب العزت نے بلایا ہے اپنی رحمت سے، کیونکہ اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو کام ہوتا ہے بس۔ باقی یہ جتنی آج کل الفاظ چل رہے ہیں نا، بلاوا آیا، ایسا ویسا، اس پہ میں کوئی بات نہیں کرتا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں اللہ ارادہ فرماتے ہیں، اپنی رحمت سے بلا لیتے ہیں۔ اب بلانے والے پہ دیکھو، میزبان نے بلا لیا، اب مہمان کے ذمے کیا چیزیں ہیں اگر وہ بار بار آنا چاہتا ہے؟ وہ کیا؟ پہلی چیز یہ، جب مدینہ ایئرپورٹ پہ اترو، میں مکہ مدینہ دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہوں لیکن میں اسپیسیفک مدینہ کا بتا رہا ہوں، تو اترتے وقت مدینہ کی زمین پہ پاؤں رکھنے سے پہلے کچھ چیزوں کا عزم کیا کرو کہ اے اللہ، میں پوری کوشش کروں گا جب تک میں یہاں رہوں، تیرا حکم اور اللہ تیرے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، پوری کوشش ہوگی۔ کوئی کمی پیشی رہ گئی اپنی رحمت سے معاف فرمانا، اس عزم کے ساتھ اتر جاؤ۔ ہم حق ادا کر نہیں سکتے ان دونوں شہر مکہ اور مدینہ کا، لیکن عزم ہے نا، اس پہ اللہ رب العزت کی مدد مل جاتی ہے۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اب جیسے ہی وہاں سے آؤ، خوب درود شریف پڑھتے رہا کرو، جو آپ کو ہوٹل ملے وہاں جاؤ، خوبصورت صاف ستھرے مرد کپڑے پہنے، عورتیں بھی، مرد خوشبو لگائے، لیڈیز نہیں لگائیں گی، خوب ادب کے ساتھ مسجد آؤ، تحیت المسجد پڑھو، نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو۔ بہنیں پراپر اپنے پردے کا اہتمام رکھیں، کوئی ہاتھوں پہ مہندییں، فیشنیبل ابایاز، گوگل گلاسز نہیں، عاجزی۔ اگر یہاں بار بار آنا ہے اور یہاں کی لذتیں لینی ہے، یہ صرف ان کے لیے، یہ یاد رکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ رب، کیونکہ یاد رکھو، جب کوئی میزبان مہمان کو اپنے گھر بلاتا ہے نا، تو فرسٹ ٹائم تو وہ بلاتا ہے، سیکنڈ ٹائم وہ تبھی بلاتا ہے جب مہمان اس گھر کا حق ادا کر کے جائے، کہ وہاں کی صفائی ستھرائی، اخلاق، معاملات۔ ظاہر بات، کوئی گھر پہ مہمان آئے تو اگر وہ گھر کے سارے رولز، ہر گھر کے رولز ہوتے ہیں، کھانا طبیعت سے کھانا ہے، ضائع نہیں کرنا، کوئی چیزیں نہیں گرانی، کوئی چیزیں توڑنی نہیں، کوئی شور نہیں کرنا، تو ہر میزبان چاہے گا یہ مہمان بار بار آئے، یہ تو اصول کی بات ہے۔ اسی طرح مدینہ کی برکات ہے، آپ نے ہوٹل میں بھی رہتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا کہ یہ نبی کا شہر ہے، وہاں کھانا ضائع نہ ہو، وہاں کوئی ایسی چیزیں نہ پھیلانا، جگہ جگہ تھوکنا نہ، یہ ساری چیزیں۔ مسجد آنا خوب ادب احترام کے ساتھ، جو جگہ ملے عافیت آسانی سے پہننا، کسی کے کندھے نہ پھلانگنا، تحیت المسجد پڑھنا، دعائیں کرنا۔ اسی کے ساتھ سلام کرنے جاؤ، ہاتھوں میں جوتے نہ ہوں، بیگوں میں ڈالے ہوں، خوب موبائل ہاتھوں میں نہ ہوں، خوب درود پڑھتے جانا، روضہ رسول پہ جا کے سلام پیش کرنا، اپنی طرف سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں خلیفۃ الاول، السلام علیکم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کہہ سکتے ہیں، خلیفۃ الاول بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ امیر المومنین، السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم کہنا۔ وہاں سے جاتے ہوئے الٹا چلنا، کھڑے ہو کے روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنا، نہیں نہیں۔ درود نبی کے لیے ہے، دعا اللہ سے ہے، وہ کرنا۔ ریاض الجنہ جانا، کوئی شور شرابہ بھاگ دوڑ نہ کرنا۔ ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، میں سب کو کہتا ہوں، ادب کی آخری صف بے ادبی کی پہلی صف سے اچھی ہے۔ ادب کی آخری صف بے ادبی کی پہلی صف سے اچھی ہے۔ اسی طرح پردے کے ساتھ ایک نماز مسجد آ کے پڑھ لی اگر بہن نے، جتنا موقع ملا آسانی سے، وہ 5 نمازیں پردے کے بغیر حرم آنے سے بہتر ہیں۔ ویسے بھی عورت کی نماز ہوٹل میں حرم سے بہتر ہے، لیکن اگر ہماری بہنیں آتی ہیں تو خوب پردے کا اہتمام ہو، کوئی ایسا شور شرابہ، سیلفی فوٹو، ادھر ادھر کی چیزیں نہ ہوں۔ مسجد میں جب رہیں خوب اس چیز کا خیال ہو، کسی کی کوئی کمی پیشی نہیں دیکھنی۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جو مدینہ کی مشقتوں پہ صبر کرے، موسموں میں، مزاج میں، معاملات میں اونچ نیچ مل جاتی ہے۔ کئی بار آتا ہے بندہ انسان کو روم نہیں اچھا ملتا، کئی بار آتا ہے ساتھ پارٹنر اچھے نہیں ملتے، اللہ کے لیے برداشت کر جانا۔ آپ سے فرمایا مفہوم ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جنت البقیع جانا، اپنی
آخرت کی یاد کے لیے جانا، وہاں سے کوئی مٹی وغیرہ نہ اٹھانا، جتنی زیارتوں پہ جانا وہاں کوئی ایسی جا کے حرکتیں نہ کرنا، نام لکھنا، دیواروں پہ نام لکھنا. آج کل کچھ لوگ وظیفے کرواتے ہیں تو نا لے کے تسبیح اس پہ پھونکے مرواتے ہیں، ایسے کوئی کام نہ کرنا. بس جتنا ہے اتنا رکھنا، جب تک یہاں ہو خوب عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا، اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے قبول کروانا. یاد رکھنا شہرت والے زیادہ ہیں، مقبولیت والے کم ہیں. تو اس لیے مقبولیت سے خیر ملے گی، شہرت سے خیر نہیں ملے گی. شہرت شر کی نشانی ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے شہرت شر کی نشانی ہے. تو بھائی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جو حج 2026 پہ آئے ہوئے ہیں یا اور ہمارے بھائی بہن جو حج عمرہ پہ بھی آتے رہتے ہیں، یہ سیرگاہ نہیں ہے، یہ محبوب کا شہر ہے جس کے بہت آداب ہیں. چاہے مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، ان چیزوں کا اہتمام کرنا، خوب اہتمام کرنا. اور میں پھر کہہ کے یہ جا رہا ہوں کہ میں نے اللہ سے یہ چاہت رکھی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ 2030 تک مجھے مدینہ شفٹ کرے انشاءاللہ میری پوری فیملی کے ساتھ. تو اگر مدینہ میں رہنا ہے تو پھر مدینہ کے آداب اپنانے پڑیں گے، مدینہ کا مزاج اپنانا پڑے گا، مدینہ کا اخلاق اپنانا پڑے گا، پھر مدینے والے بنیں گے. ورنہ آنا جانا لگا رہے گا. لیکن جو یہ دیکھو نا، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں نا تو میں ایک عجیب سے قلبی سکون میں ہوں. یہ کیفیت صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو یہاں آ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو میری دعا ہے جن جن بھائی بہنوں نے مجھے دعاؤں کا کہا تھا، سب کے لیے سب دعائیں اللہ رب العزت غیب جانتے ہیں، آپ کے وہ ساری دعائیں خیر کی اللہ قبول فرمائیں. جن جن نے سلام کہا تھا میں انشاءاللہ ان کی طرف سے سلام پیش کر دوں گا. تو اللہ پاک حج ہے 2026 کا عافیت آسانی کے ساتھ سب کا قبول و منظور فرمائے. اللہ آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.